ان میں ان کو سب اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب سے بیان فرما دیا ہے. یعنی جب گھر سے نکلے تھے تو حق کے ساتھ نکلے تھے، چاہے صحابہ کا اختلاف رائے موجود تھا، وَإِنَّ مِنْ فَرِيقٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلنا تھا، آپ کا خروج تھا، وہ حق کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. پھر تجارتی قافلہ کی بجائے جو جنگی قافلے کے ساتھ ٹکرانا، یہ بھی اللہ کی مشیت تھی اور یہ اللہ کا انعام تھا، یہ بھی دوسرا انعام ہوا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، وہ بھی اللہ کا انعام تھا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ حق کو حق کے طور پر اور باطل کو باطل کے طور پر واضح کرنا چاہتا تھا، ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. مجرموں کو یہ بات اگرچہ ناپسند ہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا یہ کام ہوگا. اب جب وہاں پہنچ گئے تو یہ تھوڑے سے لوگ، مٹھی بھر، اور وہ اتنے زیادہ. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم دعائیں کر رہے تھے ربکم، اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ نے وہ دعائیں قبول فرما لی. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کا انعام ہے غزوہ بدر کے سلسلے. وہ جو انعامات الہی ہوئے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم دعائیں کر رہے تھے، اور دعا اصل میں کون کر رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ایک جھونپڑی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دی گئی بلند جگہ پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر، اس جھونپڑی میں، جس کو عریش کہتے ہیں، عریش چھتا یہ جھونپڑی، تو اس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے تھے. اور اس جگہ پہ آج کل مسجد ہے باقاعدہ، جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جھونپڑی تھی، یا جو آپ کا مقام تھا جہاں آپ نے دعائیں فرمائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام اس رات سو رہے تھے، جو رات تھی 16 اور 17 رمضان کی درمیانی رات، تو سارے لوگ سو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھونپڑی میں دعائیں کر رہے تھے، اور ساری رات آپ دعائیں کرتے رہے. اور ان دعاؤں میں یہ دعا جو مسلم شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ وہ پورا فرما دے جو تو نے مجھے میرے ساتھ وعدہ فرمایا. اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا مجھے عطا فرما دے. اور ساتھ آپ یہ فرماتے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من المسلمین یا من اہل الاسلام، اگر اللہ آج یہ مسلمانوں کا چھوٹا سا گروہ، یہ چھوٹی سی جماعت، یہ اگر آج تباہ و برباد ہو گئی، لا تعبد فی الارض، اللہ روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. فاستجاب لکم، اللہ نے دعا قبول فرما لی. انی ممدکم، یہ دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، یعنی پرے باندھتے ہوئے ایک پوری ایک سکیم کے تحت ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے. 1000 فرشتے نازل ہوں گے اور اس کے ذریعے سے مدد ہوگی. اب یہ جو فرشتوں کا نزول ہے، اس کا تعلق صرف غزوہ بدر کے ساتھ ہے یا غزوہ احد کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے، اور وہاں پہ 3000 فرشتوں کے نزول کا ایک ذکر ہے، اور 5000 فرشتوں کے نزول کا ایک ذکر ہے. اور تینوں ہی، یہاں جو 1000 کا وعدہ، وہاں 3000 کا وعدہ، پھر اس کے بعد 5000 کا وعدہ. تو اگرچہ وہاں جو ذکر ہوا ہے وہ آل عمران، سورہ آل عمران میں وہ غزوہ احد کے سلسلے میں ہوا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی جو فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہی ہے. ذکر تذکرہ اس کا احد کے ضمن میں ہے، لیکن ہے وہ بدر کے حوالے سے، کہ فرشتوں کا نزول صرف غزوہ بدر میں ہوا ہے. اور باقی رہی بات 1000 کے 3000 کے 5000، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. پہلے اللہ نے 1000 کا وعدہ فرمایا، پھر اللہ نے 3000 کا وعدہ فرمایا، پھر اللہ نے 5000 کا وعدہ فرمایا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وعدہ احد والوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ اس میں شرط تھی سورہ آل عمران کے اندر، اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوگے تو وہ فرشتے نازل ہوں گے. کیونکہ وہاں پہ غزوہ احد میں مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی، اس لیے وہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہوا.
اور یہاں فرشتوں کا نزول ہوا. اور فرشتے تو فرشتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ایک بھی فرشتہ نازل کر دے مدد کے لیے تو وہی کافی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھی نازل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مدد پر قادر ہے. لیکن یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا, یہ تو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنائی تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ 1000 کا لشکر ہمارے ساتھ آ گیا ہے. اگر وہ 1000 ہیں, ہم 313 ہیں, تو پیچھے ایک پوری کھیپ ہمارے ساتھ بھی آ رہی ہے اور فرشتے آ گئے 1000, تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالی قوت والا, غلبے والا اور حکمتوں والا ہے. وہ قوت والا ہے, غلبے والا ہے, وہ بغیر فرشتوں کو بھی مدد کر سکتا ہے. حکیم اور حکمتوں والا ہے, وہ جانتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کے اندر اور فرشتوں کی خوشخبری دینے کے اندر کیا حکمت تھی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ, اللہ اکبر, جب تمہیں اللہ تعالیٰ جب تمہارے اوپر طاری کر رہا تھا, اذ یغشیکم, جب وہ تمہارے اوپر ڈھانپ رہا تھا, تمہارے اوپر طاری کر رہا تھا, النعاس, اونگ, نیند طاری کر رہا تھا, امنتن, سبحان اللہ, تمہیں امن اور سکون دینے کے لیے. اب یہ جو نعاس ہے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ غزوہ احد میں بھی جس وقت مسلمانوں کے بہت حالات خراب ہوئے تھے, جس کا ذکر آیت نمبر 154 کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی تھی, اونگ طاری کر دی. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر عین پریشانی کے دوران اور شدید قسم کے خوفناک حالات کے دوران اگر آپ کے اوپر اونگ طاری ہو جائے, نیند آنے لگے, تو انسان تو سکون میں آ جاتا. تو یہ کیفیت اٹ سیلف سکون آور ہے کہ آدمی, اور سکون کا اظہار ہے, سکون کی علامت ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو انسان کیفیت محسوس کرتا ہے, ایک دم اپنے آپ کو فریش اور تازہ دم محسوس کرتا ہے. لہذا یہ جو بدر کی نعاس ہے, بدر کی جو اونگ ہے, اس کے بارے میں 2 احتمالات ہیں. ایک تو وہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سارے صحابہ ڈٹ کے سوئے ساری رات, یعنی وہ جو رات تھی اللہ نے ایسی نیند, حالانکہ اتنی خوفناک جنگ سر پہ کھڑی ہوئی ہو اور صبح جنگ ہونی ہو تو رات کو تو نیند ہی نہیں آتی, تو صحابہ کرام ایسے ڈٹ کے سوئے, یہ اللہ تعالیٰ نے نیند ان کے اوپر مسلط کر دی. تو اس کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ وہ نیند ہے جو جنگ کے دوران نہیں بلکہ جنگ سے پہلی جو رات تھی, اس رات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دی, طاری کر دی. امنۃ منہ, اپنی طرف سے سکون کا اور امن کی کیفیت طاری کرنے کے لیے. چونکہ یہ بھی پہلے ہوا. اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ, اور اللہ تعالیٰ نازل کر رہا تھا تمہارے اوپر آسمان سے ماءً, پانی, بارش بھی ہوئی. اور یہ بارش کب ہوئی تھی؟ یہ بھی ایک رات پہلے ہوئی. تو گویا یہ احتمال زیادہ یعنی قرین قیاس ہے کہ یہ ایک رات پہلے والی جو نعاس ہے, جو اونگ ہے کہ سارے صحابہ ڈٹ کے سوئے تھے, یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. لیکن دوسرا احتمال موجود ہے, اور جس کے بارے میں بہت سارے مفسرین ان کا خیال ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ جنگ کے دوران بھی جس وقت لڑائی ہو رہی تھی, دیکھیں آدمی جتنا سوچتا ہے نا اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو جنگ کے دوران عین اس وقت جس وقت تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھیں, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر ایک ان کو سکون پہنچانے کے لیے اور امن پہنچانے کے لیے ایک اونگ سی طاری کر. جب آدمی ایک خواب آور سی کیفیت میں ہو جائے اور نیم بیداری اور نیم نیند کی کیفیت میں آدمی ہو جائے, تو ظاہر ہے اس وقت اس کو پریشانی ختم ہو جاتی. اللہ اکبر. اور یہ اللہ کا انعام ہے جب کسی بھی شخص کے اوپر اس طرح کی اونگ مسلط ہو جائے. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب فلسفی ہے. جب میں سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا تب بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا, اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو نیند ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے. یہ بھی موت کی طرح ہے. قرآن نے بھی کہا کہ یہ بھی موت کی طرح ہے, بس اس موت کے بعد تم دوبارہ اٹھ جاتے ہو, زندگی مل جاتی ہے, وہ موت آئے گی تو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. تو ہے یہ موت کی طرح. تو یہ نیند ہے اور ہے موت کی طرح. تو یہ اگر سکون آور اور راحت کا سامان ہو سکتی ہے
تو اس کا مطلب ہے جو حقیقی موت آئے گی وہ بھی اہل ایمان کے لیے سکون اور راحت کا سامان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرا دین بہتر کر دے جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے، اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے جس میں مجھے رہنا ہے، اللہ میری آخرت بھی بہتر کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اللہ میری زندگی اس طرح کی بنا دے کہ وہ ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ میری موت ایسی بنا دے جو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت تو اہل ایمان کے لیے راحت ہے، جس طرح نیند اہل ایمان کے لیے راحت کا سامان، اسی طرح موت بھی اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ راحت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ کہ یہ تو اللہ نے تمہارے لیے ایک خوشخبری الا بشرا ولتطمئن به قلوب وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے تو یہ تمہارے لیے ایک خوشخبری کے طور پر ولتطمئن به قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچانے کے لیے یہ سارا فرشتوں کی خبر دی اور یہ سب کچھ بنایا۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اصل مدد تو اللہ ہی کی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غلبے والا اور حکمتوں والا ہے۔ وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب وہ اس نے طاری کر دی، جب وہ طاری کر رہا تھا، تمہیں ڈھانپ رہا تھا اونگ کے ذریعے سے اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے نازل کر رہا تھا وہ پانی، یعنی بارش ہو رہی تھی۔ لِيُطَهِّرَكُم، ایک تو تمہیں ایک پاکیزگی اور طہارت میسر آئے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اس کے ذریعے سے تمہیں طہارت ملے۔ بارش اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزگی کا سامان بنایا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے شیطان کے وسوسے دور ہو جائیں۔ یہ جو رجز ہے نا، رجز، اس کا اصل معنی، اس کا معنی عذاب بھی کیا جاتا ہے، ویسے رجز کا اصل معنی ہوتا ہے مسلسل اضطراب۔ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو ایسی کیفیت کو رجز کہا جاتا ہے جس میں انسان ایک مسلسل پریشانی، اضطراب میں، حرکت میں رہے، سکون نہ ہو، یعنی جو سکون کی کیفیت ہے وہ سکون کی کیفیت ہے، اور مسلسل سرگرمی ہو اور ہو پریشانی کی سرگرمی، اس کو رجز کہتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے یہ عذاب کے معنوں میں بھی آتا ہے، جو انسان کو مسلسل قسم کے ایک اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کر دے، وہ جسمانی اضطراب ہو یا روحانی اضطراب ہو، بہرحال ایک سزا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بمعنی عذاب کے آتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے نا، یہ بھی ایک مسلسل اضطراب کا باعث بنتا ہے، اس لیے رجز کا معنی شیطان کے وسوسے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سامان کر دیا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول فرما لی، تمہارے اوپر اونگ مسلط کر دی، بارش اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور اس کے ذریعے سے مسلمان بالکل تازہ دم بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے صفائی طہارت بھی عطا فرما دی، پانی بھی مل گیا۔ اور جو بعض اہل ایمان صفائی کے لیے اور طہارت کے لیے حدث اصغر میں بعض مبتلا تھے، جن کو وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، بعض کو حدث اکبر یعنی غسل کے لیے پانی چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تاکہ آپ مسلمان جو ہیں بالکل درست کیفیت میں لڑنے کے قابل ہو سکیں۔ اور پھر شیطان کے وسوسے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اللہ نے دل بھی مضبوط کر دی۔ اب دیکھیں ایک ماحول خنک ہو گیا، ایک ایسی شاندار کیفیت بن گئی۔ اور دوسرا جو پریکٹیکلی عملاً جو فائدہ ہوا مسلمانوں کو یہ تھا کہ کفار جو تھے وہ گہرائی میں تھے، پستی میں تھے، مسلمان بلند جگہ پر تھے، اور ریتلی جگہ تھی جہاں مسلمان تھے، تو جب بارش ہوئی تو ریت جم گئی، مسلمانوں کو عملی طور پر اس کا فائدہ ہوا۔ لیکن جہاں کفار تھے وہاں کیچڑ ہو گیا، وہ چونکہ گہرائی میں تھے، پستی میں تھے، وہاں کیچڑ ہو گیا، بلکہ ان کے لیے پھسلن ہو گئی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عملی طور پر بھی اس کا فائدہ دیا اور ان کو نقصان ہوا، گویا بارش بھی سراسر مسلمانوں کے فائدے میں گئی۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل بھی مضبوط کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدموں کو بھی
مضبوط کیا ہے، تمہیں ثابت قدم رکھا. اور قدموں کی مضبوطی کی دونوں اس کے معنی اور دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو قدموں کی مضبوطی جنگ میں ثابت قدمی، اور ایک قدموں کی مضبوطی کہ وہ جو مٹی تھی، ریتلی جو جگہ تھی وہ جم گئی تو قدم جو ہے اس کے اوپر جمنے لگے. دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب اس وقت کو بھی یاد کرو جب تیرا رب فرشتوں کی طرف یہ وحی کر رہا تھا، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فرشتوں کو حکم ہو رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ فثبتوا الذین آمنوا، اہل ایمان کو مضبوط کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ان قریب میں کافروں کو دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا، دہشت ڈال دوں گا. یعنی کافروں کے دلوں میں روب اور دہشت پڑ جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ تھا غزوہ بدر کے موقع. یہ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں ان قریب تمہارا روب ڈال دیں گے. اور یہ جو روب ہے یہ وہی ہے جس کو آپ اردو میں ترجمہ کریں تو اس کو دہشت کہتے ہیں. کسی کا روب پڑ جائے روب ہی ہے، دہشت ہے. دہشت دونوں معنوں میں ہو سکتی ہے، منفی معنوں میں بھی اور مثبت معنوں میں. جس طرح مکر، فریب، خفیہ چال. مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ چال چلنا، چالاکی کرنا، لیکن وہ دونوں معنوں میں ہو سکتی ہے، مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک خفیہ تدبیر انہوں نے کی، ایک خفیہ تدبیر اللہ نے کی. تو ظاہر ہے کہ تدبیر ہے وہ مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے. اس کا تعلق اس نوعیت کے ساتھ ہے اور اس سبب کے ساتھ ہے اور اس کی وجہ کے ساتھ ہے کہ کیوں وہ جو بھی فریب کیا جا رہا ہے یا جو بھی خفیہ چال چلی جا رہی ہے کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. اس کی مقصدیت اس کے اندر معنویت پیدا کرتی ہے. وہ معنویت مثبت یا منفی ہوتی ہے. بعینی ہی یہ جو روب ہے، یہ جو دہشت ہے، یہ بھی اپنے اندر دونوں قسم کے احتمالات لیے ہوئے ہیں. دہشت منفی بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں. پوری دنیا میں ٹیررزم اور وار اگینسٹ ٹیررزم اس کا ایک پورا دورہ ہے. ہر شخص جو ہے وہ ٹیررزم کی بات کر رہا ہے. دہشت گردی وہ کہتے ہیں جہاں کہیں بھی ہو غلط ہے، ہر جگہ پہ غلط ہے. دہشت گردی کی ڈیفینیشن کسی نے کی نہیں، ہے غلط. ساری دنیا میں دہشت گردی غلط ہے. جو منفی معنوں میں ہے وہ تو غلط، جو فساد پھیلانے کے لیے ہے وہ غلط. لیکن کوئی ایسا روب بھی تو ہو سکتا ہے، ایسی دہشت بھی تو ہو سکتی ہے. کسی استاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسا روب دیا ہو کہ وہ کلاس میں داخل ہوتا ہے اور سارے جو طلبہ ہیں ان کے دلوں پر ایک روب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ بھی روب ہے، اس کو بھی آپ دہشت کہہ سکتے ہیں. ایک دہشت وہ ہے جب چور یا ڈاکو کسی گاؤں میں گھس آتے ہیں تو پوری گاؤں میں دہشت پھیل جاتی ہے. یہ بھی دہشت ہے، یہ منفی دہشت ہے. پھر ایک دہشت وہ ہے کہ جو ہی کہا جائے کہ پولیس آ گئی ہے تو چوروں اور ڈاکوؤں کے دل میں ایک دہشت پھیلتی ہے اور وہ دہشت زدہ ہوتے ہیں. ان کو اوپر روب پڑتا ہے جب وہ دوڑتے ہیں اس دہشت کی وجہ سے. تو وہ دہشت پولیس کی اب ظاہر ہے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے ہے، یہ دنیا میں فساد کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کو دہشت عطا فرمائی ہے یہ وہ دہشت ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ میں ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت ڈال دوں گا. اللہ اکبر. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلتیں عطا کی گئیں اس میں ایک فضیلت یہ عطا کی گئی کہ نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے ان کے دلوں میں دہشت ڈال کر، روب ڈال کر. اور ایک روایت میں ہے نصرت بالرعب مسیرت شہر، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دہشت عطا فرمائی تھی، ایسا روب عطا فرمایا تھا کہ ایک مہینے کی مسافت سے جو دشمن تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دہشت زدہ ہو جاتا تھا. تو مسیرت شہرن، ایک مہینے کی مسافت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کا اگر روب اور دہشت دشمنوں کے دلوں میں رہے تو یہ وہ دہشت ہے جو پازیٹو ہے، جو مثبت ہے،
جو چوروں اور ڈاکوؤں کو، جو فسادیوں کو دنیا سے فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے جس طرح کی دہشت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اللہ اکبر، اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پہ یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، ہم تھوڑے ہوں گے اس دن اس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تم تو اس دن بہت زیادہ ہوگے، اللہ اکبر، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے سیلاب کے آگے خس و خاشاک بہتے چلے جاتے ہیں، تم خس و خاشاک سے زیادہ، اللہ اکبر، وَلَكِنَّكُمْ، تمہاری کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے سیلاب کے آگے خس و خاشاک ہوتے ہیں۔ اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب ختم کر دے گا، تمہاری دہشت ختم ہو جائے گی تمہارے دشمن کے دل سے۔ وہ جو روب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینے کی مسافت سے دشمن ڈرتا تھا، اور صحابہ کرام کو بھی، پورے مسلمانوں کو بھی، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، وہ روب اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا انعام جو کافر 1000 ہونے کے باوجود 313 سے ڈر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا تھا۔ اور جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں، مسلمان تھوڑے ہوں یا مسلمان زیادہ ہوں، اگر اہل ایمان ہوں، ایمان سلامت ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کافر ہمیشہ مسلمانوں سے مرعوب رہتا ہے۔ اور جب مسلمانوں سے کافر ڈرنا چھوڑ دیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اس معیار پر نہیں رہے، اس ایمان کے معیار پر نہیں رہے۔ جیسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ وجہ کیا ہوگی، فرمایا تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جو چیز تمہاری عزت کو خاک میں ملا دے گی، جو چیز تمہاری دہشت ختم کر دے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں رسوا کر دے گی اور خس و خاشاک کی طرح بنا دے گی، وہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگو۔ جتنی پالیسیاں بن رہی ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو وہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم مر جائیں، ہم یہ نہ کریں تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے، ہم یہ نہ کریں تو ہمیں یہ ہو جائے۔ ساری دنیا اپنے اپنے اور مختلف ملکوں کو لے لیجئے، ہر ملک 58 اسلامی ملک ہیں یا 59 ہیں یا 57 ہیں، ہر ملک کو اپنی معیشت کی پڑی ہے، ہر ملک کو اپنی جو مادی ترقی ہے اس کی فکر ہے، ہر ملک کو صرف اپنی جغرافیائی سرحدوں کو اور اس کے استحکام کی فکر ہے، اس کے علاوہ کس کو کس کی فکر ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ ملت اسلامیہ کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ ترجیح ہماری نہیں رہا تو پھر یہ ذلت اور رسوائی تو ہمیں جھیلنی پڑے گی۔ جیسے دوسری روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ تم اپنے اپنے کاروباروں میں الجھ جاؤ، مشغول ہو جاؤ، اپنی اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، اپنی اپنی جو فصل اور آمدن جو ہے زمین کی آمدن وہی تمہیں خوش کرنے لگے، بس یہی ترجیحات تمہاری بدل گئیں، یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں، جب یہ ترجیحات ہو جائیں وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا رستہ تھا وہ تم نے چھوڑ دیا، تو پھر روب کیسے رہ جائے گا؟ فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ جب اللہ نے مسلط کی ہے تو پھر وہ ختم کیسے ہوگی؟ وہ ختم معیشت بہتر کرنے سے نہیں ہوگی، وہ دنیا کے ساتھ معاہدے کرنے سے نہیں ہوگی، وہ دنیا کے بڑے بڑے بلاکس کو اپنے ساتھ شامل کر لینے سے وہ ذلت اور رسوائی ختم نہیں ہوگی۔ وَلَا يَنزِعُهُ، اللہ اس کو کبھی واپس نہیں کرے گا۔
حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم دین کے اوپر واپس نہ آ جاؤ اور واپس دین کو اپنی ترجیح نہ بنا۔ گویا یہ سارا روب اللہ کے دین کا روب ہے، یہ اصل میں ایمان کا روب ہے، یہ ہمارا روب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو روب نہ تھا نہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یہ ایمان کا روب ہے اور اسلام کا روب ہے۔ جب تک اہل ایمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے روب قائم رہے گا، جب تک اہل اسلام پر قائم رہیں گے روب قائم رہے گا، اور جب اسلام کو چھوڑ دیں گے تو روب قائم نہیں رہے گا۔ ترجیحات اسلام کی بجائے اپنی اپنی بن گئیں تو سلط اللہ علیکم ذلن، پھر یہ روب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کو آپ نا صرف یہ ملکوں کا معاملہ نہیں ہے، میں اور آپ ہم سب اپنی انفرادی زندگی کو دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص وہ خس و خاشاک سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ یہ دنیا بھی بڑی عجیب چیز، جو شخص دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے دنیا اس کے پیچھے چلتی، اور جو شخص دنیا کی طرف منہ کرتا ہے دنیا اس کے آگے لگ کے چل پڑتی۔ پھر وہ دنیا اپنے پیچھے آنے والے کو اپنا کتا بنا دیتی ہے، جو صرف اور صرف دنیا کو ترجیح بنا کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اپنی خودداری میں رہتے ہیں، اللہ اکبر، مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو بھی الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ جو مل گیا وہ بھی ٹھیک ہے، اور مومن ہر حال میں اجر لے لیتا ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اجر لیتا ہے، جب نعمت نہیں ملتی صبر کرتا ہے، اجر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کا ڈر۔ موت سے کون بچا ہے؟ کبھی آج تک کوئی بچا ہے موت سے؟ ڈر ہی ہے نا، شاید ہم بچ جائیں، شاید ہم یہ کر لیں۔ لوگ تبصرے کرتے ہیں، آپ ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم موت سے ڈر کے جو بھی پالیسی بنائیں گے نا وہ کبھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ آپ جب موت سے ڈرنا چھوڑ دیں اور یہ سمجھ لیں کہ موت جب آنی ہے اس دن آنی ہی آنی ہے، تو پھر آپ پالیسی بنائیں تو آپ کے اندر ایک دلیری آئے گی، ایک بہادری آئے گی۔ یہی وہ روب ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں اہل ایمان کا روب کافروں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، دہشت ان کے دلوں میں پڑ جائے گی۔ فاضربوا فوق الاعناق، ان کے گردنوں کے اوپر مارو، یہ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے۔ واضربوا منہم کل بنان، ہر جوڑ کے اوپر مارو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو جوڑ ہیں انگلیوں کے، ان کے اوپر مارو، پیروں سے بھاگنا ہوتا ہے، انہوں نے ہاتھوں سے تلواریں پکڑنی ہوتی ہیں، تو ان کو یہاں پہ مارو تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں۔ اور بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی کافر ہوتا تھا، کوئی دشمن ہوتا تھا، لیکن ایک دم وہ گر پڑتا تھا اور گھوڑے سے گر کے اس کے اوپر کوئی وار چلنے کی آواز آتی تھی، کوئی کوڑا چلنے کی آواز آتی تھی، اس کے جسم پر نشان بھی پڑتا تھا، وہ گر جاتا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اس کو مارنے والا نہیں ہوتا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صرف یہ خوشخبری ہی نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عملاً فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں نے آ کے جنگ لڑی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جو بدر کے لوگ ہیں، بدری صحابہ، ان کو تم کیا کہتے ہو؟ ہم ان کو اپنے میں سے بہترین لوگ کہتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ اطلاع دی کہ جو فرشتے بدر میں حصہ لینے والے ہیں ان کا مقام فرشتوں میں بھی بلند ہے، کیونکہ انہوں نے حصہ لیا بدر میں۔ تو اس کا مطلب ہے عملی طور پر انہوں نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔